ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک جاسوس خاص ایک علاقے سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بزرگ کو دیکھا جو بیٹھ کر بری طرح رو رہا تھا۔ سلطان کا جاسوس اس بزرگ کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، اے بزرگ، تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ بتاؤ، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو روتے ہوئے اس بزرگ نے کہا، میرے جینے کا مقصد ختم ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان کا جاسوس بڑا پریشان ہوا کہ آخر ایسی کیا وجہ کہ یہ بزرگ اتنی نا امیدی کی باتیں کر رہا ہے۔ پھر اس بزرگ نے جاسوس کے ہاتھ سے پکڑا اور اس کو گھنے جنگل کے بیچ میں لے گیا۔ وہ حیران تھا کہ یہ بزرگ مجھے کیا دکھانا چاہتا ہے۔ بار بار اصرار کرنے کے باوجود اس بزرگ نے بتایا کچھ نہیں، بس روتا جا رہا تھا۔ جاسوس سمجھ چکا تھا کہ کوئی بڑی بات ہے۔ تھوڑی دیر مسافت کے بعد بزرگ جاسوس کو ایک ایسی جگہ پر لے گیا جہاں گنے درخت تھے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، اور میدان کے اوپر ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش کے سینے میں تیر لگا ہوا تھا اور خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی موت ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر جاسوس نے کہا، اے بزرگ، یہ لاش کس کی ہے اور اس کو کس نے قتل کیا؟ سلطان کے جاسوس کے ذہن میں کئی سوال جنم لے رہے تھے۔ بزرگ کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر بزرگ نے کہا، یہ مجھ بد نصیب باپ کا بیٹا ہے۔ تو جاسوس نے پوچھا کہ اس کو کس نے قتل کیا؟ تو بزرگ روتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سلطان کے جاسوس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، میرا بیٹا ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار لے جاتا اور اسی سے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ اس کی کمائی سے ہماری 2 وقت کی روٹی کا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن آج میرا بیٹا جب صبح صبح جنگل کی طرف نکلا تاکہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار لے جائے اور بیچ کر 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکے۔ پہلے تو میرا بیٹا دوپہر کے وقت ہی بازار سے واپس آ جاتا تھا، لیکن آج کچھ ایسا ہوا کہ میرا بیٹا واپس نہ آیا۔ میں اور اس کی بوڑھی ماں گھر میں انتظار کر رہے تھے کہ آج آخر کیا ہو گیا کہ ہمارا بیٹا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں نے اس کی بوڑھی ماں کو دلاسا دیا کہ آج اس کو بازار میں دیر ہو گئی ہوگی، تم صبر کرو، تمہارا بیٹا آتا ہی ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی ماں کا صبر جواب دیتا گیا۔ میں بھی اس کے ٹوٹتے صبر کو دیکھ کر گھر سے نکل پڑا۔ اپنے بیٹے کو تلاش کرتا کرتا اس جنگل کے بیچ میں آ پہنچا۔ جب میں جنگل کے بیچ میں آ پہنچا تو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میں اپنے مرے ہوئے بیٹے کو دیکھ چکا تھا۔ وہ لمحہ مجھ پر بجلی بن کر گزرا اور میں بری طرح ہل چکا تھا۔ میرے قدموں میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ میرے جسم کا وزن اٹھا سکیں، اور میں اسی وقت گرا اور زمین پر بے ہوش ہو گیا۔ چند گھنٹوں بعد مجھے ہوش آیا تو میں اٹھا اور اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھانے کی پوری کوشش کی، لیکن نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی سواری تھی اور نہ ہی میرے پاس اتنی طاقت تھی کہ میں اپنے نوجوان بیٹے کی لاش کو اٹھا سکوں۔ میں انصاف لینے کے لیے قاضی صاحب کے پاس گیا تو قاضی صاحب نے بغیر میرا مقدمہ سنے قاضی کے سپاہیوں نے مجھے وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا، اور یہ کہہ کر کہ آج قاضی صاحب کے پاس ہمارے بادشاہ کے ایک خاص امیر کا مقدمہ ہے، لہذا آج تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ قاضی صاحب کے پاس ایرے غارے کا مقدمہ سننے کے لیے وقت نہیں۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا، مدد کے لیے پکارتا رہا، لیکن میری کسی نے مدد نہیں کی۔ یہ سن کر سلطان کے جاسوس نے کہا، بابا جی آپ پریشان مت ہوں، یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا تھا، شاید تمہارے بیٹے کا بس اتنا ہی وقت لکھا تھا۔ موت تو ہر انسان پر آنی ہے، کسی پر پہلے تو کسی پر بعد۔ آپ صبر کیجئے اور اللہ سے اپنے بیٹے کی مغفرت کی دعا کیجئے۔ اس کے بعد جاسوس نے کہا کہ میں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے کر چلتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو ضرور انصاف ملے گا، لیکن اس سے پہلے تمہارے بیٹے کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس جاسوس نے اس نوجوان کو اس بزرگ کی مدد سے اٹھایا، ایک ندی پر لے گئے، اس کو نہلایا گیا اور اس کی لاش کو بزرگ کے گھر کے پاس ہی دفن کر دیا گیا۔ گھر کیا تھا؟ پتوں اور لکڑیوں سے چھوٹی سی جھونپڑی تھی جو موسم کی شدت کی وجہ سے آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ رہی تھی۔ 2 بکریاں چر رہی تھی اور بوڑھی ماں جس کی آدھی بینائی جا چکی تھی
قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد جاسوس نے اس بزرگ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں لے گیا اور جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا سنایا۔ یہ سننے کے بعد سلطان بڑا حیران ہوا کہ میں نے ایسے بادشاہ اور ایسے قاضی نہیں دیکھے جو اتنے عیش پرست ہوں، انہیں اپنے منصب کی ذمہ داریوں کا بھی پتہ نہیں اور کیا آخرت کے دن وہ اللہ کو جواب دیں گے۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے جاسوس سے معلوم کروایا کہ کس علاقے میں اس کے بیٹے کا قتل ہوا، وہ علاقہ کون سا ہے۔ جاسوس نے بتایا وہ علاقہ فلاں بادشاہ کی ملکیت میں ہے۔ سلطان نے اس بادشاہ کے نام ایک خط لکھا اور اپنے قاصد کے ہاتھ بھجوا دیا۔ سلطان اس خط میں لکھا کہ تمہارے علاقے کے جنگل میں بزرگ کے بیٹے کا قتل ہوا، لہذا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے قاتل کو پکڑ کر میرے حوالے کرو۔ جب قاصد خط لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے کہا مجھے کیا معلوم کہ اس کے لکڑہارے کے بیٹے کو کس نے قتل کیا، میں ہر کسی چرواہے یا لکڑہارے کے بیٹے کے قاتل کو نہیں پکڑ سکتا۔ پھر جب سلطان نے بادشاہ کا جوابی خط پڑھا تو غصے سے لال ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر جس جگہ اس کے بیٹے کا قتل ہوا وہاں پر جس جگہ پر بزرگ کے بیٹے کا قتل ہوا وہاں جا کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ 5 درخت گرا دو۔ یہ سن کر وہ بزرگ اور تمام درباری بڑے حیران ہوئے کہ یہ سلطان کیا کہہ رہا ہے، ایک آدمی کے قتل کے بدلے کیا سلطان درخت گرائے گا؟ سپاہیوں نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور 5 درخت جا کر گرا دیے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد بادشاہ کا قاصد خط لے کر آیا اور کہا اے سلطان، ہمارے بادشاہ نے پیغام میں لکھا ہے کہ ہمارے 5 درخت گرانے کی وجہ کیا تھی۔ یہ سن کر سلطان مسکرانے لگا اور کہا اپنے بے وقوف بادشاہ کو کہنا کہ جس علاقے میں ایک آدمی کا قتل ہوا اس کی لاش کئی پہر تک لاوارث پڑی رہی، لیکن تیرے بادشاہ کو نہیں پتہ چلا، لیکن 5 درخت گرنے پر تیرے بادشاہ کو خبر بھی ہو گئی اور اس کا قاصد بھی سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ اگر اس نوجوان کے قاتل کا پتہ نہ لگایا تو انجام کی پرواہ نہ کرنا۔ قاصد وہاں سے چلا گیا اور پھر بادشاہ نے اپنے پیغام میں لکھا کہ 2 دن کا وقت دیجیے، قاتل سلطان کے قدموں میں ہوں گے۔ 2 دن گزرے تو پڑوسی بادشاہ کے سپاہی ایک شکاری کو پکڑے ہوئے سلطان کے حضور حاضر ہوئے اور ان میں سے ایک سپاہی نے سر جھکاتے ہوئے کہا سلطان یہ اس نوجوان کا قاتل ہے۔ پھر سلطان نے اس شکاری سے مخاطب ہوا اور پوچھا کہ اس نوجوان نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ یہ سنتے ہی وہ شکاری زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور کہا میں شکار کر رہا تھا اور میرا نشانہ چوک گیا اور اس نوجوان کو لگ گیا۔ سلطان نے کہا تم نے اس نوجوان کی مدد کیوں نہیں کی اور وہاں سے بھاگ کیوں گیا؟ تو شکاری نے کہا کہ میں ڈر گیا تھا کہ اگر اس نوجوان کو کچھ ہو گیا اور مجھے کسی نے یہاں دیکھ لیا تو میں مارا جاؤں گا۔ سلطان نے کہا تم سے 2 بار گناہ سرزد ہوا اور اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اس کے بعد سلطان نے قاضی کی موجودگی میں اس شکاری کو سزائے موت کا حکم دے دیا اور اس کے بعد اس بزرگ کو شاہی خزانے سے قیمتی ہیرے جواہرات دے کر رخصت کر دیا۔ اور اسی طرح تمام درباری سلطان کے عقل مندانہ فیصلے کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے اس مشکل اور کٹھن وقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حاکم عطا فرمائے۔